السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش، قسط نمبر 24 پارٹ 1۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ وہ کچھ دیر پرسوچ سے انداز میں صوفے پر بیٹھی رہی، پھر وہ لاؤنج میں ہی بنے ہوئے بہت سے کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ پرس کو بیڈ پر رکھنے کے بعد وہ دوبارہ سے چوکھٹ کی جانب آئی۔ وہیں کھڑے ہو کر اس نے بلند آواز میں ملازمہ کو کہا، اوپر میرے کمرے سے میرے کپڑے لا کر دو۔ حکم صادر کرنے کے بعد وہ خود واش روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جس سے کچھ دیر بعد ملازمہ داخل ہوئی۔ اس نے استری شدہ کپڑے بیڈ پر رکھے اور پھر وہ دروازے کو بند کر دی۔ باہر کچن کی جانب دوبارہ بڑھ چکی تھی۔ اوپر کمرے میں موجود راغب ناشتے کے بعد برتن سمیٹنے کے بعد دوبارہ پڑھوں میں یہی لائن دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اوپر کمرے میں موجود راغب ناشتے کے برتن سمیٹنے کے بعد اب ردھم کو اپنے مقابل بٹھا کر اس کے ماتھے اور ہونٹ کے قریب موجود زخم کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ باریک لکیر کی صورت وہ دونوں زخم اب مدھم پڑ چکے تھے۔ جو زخموں اسے کل لگے تھے آج وہ مرجھا چکے تھے۔ اس نے میڈیکل باکس اٹھا کر ردھم کے زخموں پر آئنٹمنٹ کریم لگائی اور پھر اسے بند کرنے کے بعد اس نے ردھم کی ہتھیلی پر میڈیسن رکھی۔ پانی کا گلاس بھرنے کے بعد وہ ردھم کی جانب اسے بڑھا چکا تھا۔ ردھم نے گولیاں نگلی ہی تھیں کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دونوں اس دستک پر چونکے تھے۔ کون ہے؟ راغب نے کہا تو دروازہ دھیرے سے کھلا اور زیبا ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس نے شرمندہ سی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر نزاکت سے شانے اچکا کر بولی، میں نے سوچا میں ردھم سے مل لوں۔ میں نے تم دونوں کو ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس زیبا کے بال گیلے گیلے سے تھے، جو اس کے شانوں سے کچھ اوپر موجود تھے۔ چہرے پر میک اپ نہ ہونے کی باعث اس کی جھریاں واضح دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ راغب پر ڈالی، پھر وہ ردھم کو دیکھتے ہوئے چلتی بالکل اس کے قریب آ کر رک گئی۔ تبھی راغب نے ردھم کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ راغب نے اس کی آنکھ میں موجود الجھن کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ زیبا ہے میری بیوی۔ راغب کی پہلی بیوی، یہ جملہ زیبا نے کہا تھا۔ اس کا انداز جتاتا سا تھا۔ ردھم نے گردن موڑ کر اس کی جانب نگاہیں کر لی تھی، پھر اس نے سر کی جنبش سے زیبا کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد زیبا کے چہرے پر افسوس پھیل گیا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر ردھم کے چہرے پر موجود زخموں پر پور کو پھیرا اور راغب کو دیکھتے ہوئے بولی، ان لوگوں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ہمیں پولیس کمپلین کرنی چاہیے۔ اپنی مرضی سے شادی کر لینا کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ پھر اس نے ردھم کی جانب اپنا رخ کیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ بولی، تم بے فکر رہنا، میری ایک دوست ہے جو ویمن رائٹس کے دفتر کی ہیڈ ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ دیکھنا وہ تمہارے گھر والوں کو ناکوں چنے چبوا دے گی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی تم پر تشدد کرنے کی؟ اس کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ ردھم کچھ کہتی کہ اس سے پہلے راغب بولا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پولیس میں کمپلین نہیں کرنی۔ جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں اور آگے بھی میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ زیبا نے اس کی بات پر دھیرے سے شانوں کو اچکا دیا، پھر اس نے ردھم کے سراپے پر نیچے سے اوپر نگاہ ڈالی اور بولی، تم اسے کہیں لے کر جا رہے ہو؟ راغب نے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، کچھ شاپنگ کرنی ہے، ردھم کے کپڑے لینے ہیں، اس لیے باہر جا رہے ہیں۔
زیبا کی آنکھوں میں حیرت دکھائی دینے لگی۔ تم اسے اس حال میں لے کر جاؤ گے؟ تمہاری ٹی شرٹ اور یہ پھٹا ہوا ٹراؤزر راغب؟ اسے جیسے ردھم کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اس نے ملال سے راغب کو دیکھا اور پھر سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں کوئی اپنا سوٹ دیکھتی ہوں، دیکھنا وہ ردھم کو آ جائے گا۔ تم تھوڑی دیر باہر انتظار کرو، میں اس کا تھوڑا بہت میک اپ کر دیتی ہوں۔ یہ جو اس کے چہرے پر نشان ہے نا، وہ کم ہو جائیں گے۔ پھر وہ ردھم کو تھوڑا سا پیچھے کرنے کے بعد آگے کو ہوئی۔ اس نے راغب کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو، اور اگر اعتبار نہیں کرنا چاہتے تو کوشش شروع کر دو، کیونکہ میں اب تمہارا اعتبار جیت کر ہی رہوں گی۔ تم بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں اسے تیار کر کے بھیجتی ہوں۔ راغب کچھ دیر شش و پنج میں مبتلا، کبھی زیبا کو دیکھتا تو کبھی عقب میں کھڑی ردھم کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں نیچے لاؤنج میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد زیبا دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کو لاک کیا اور پھر وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر ردھم کی جانب ہوئی۔ ردھم اسے ویسے ہی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ زیبا اب کی بار جب چلی تو اس کی چال بدلی ہوئی سی تھی، گردن اکڑی ہوئی تھی۔ وہ ردھم کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مقابل آ کر زیبا نے کہا، ویسے تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی سیاہ زلفیں جو کمر کو چھپا رہی تھی، مومی وجود اور گوری رنگت جو اورنج ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اور بھی کھل گئی تھی۔ معصوم چہرے پر زخم تھے لیکن وہ پھر بھی بہت پیاری لگتی تھی۔ زیبا اس بات سے انکاری نہیں ہو سکی۔ ردھم کو دیکھ کر اس کے دل میں شدید جلن کا احساس ہوا تھا۔ وہ خود پر بڑا ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ردھم کا منہ نوچ لے۔ جو کچھ اس کے گھر والوں نے ردھم کے ساتھ کیا ہے وہ سب تو بہت کم ہے۔ ابھی زیبا اسے بتائے گی کہ جب کسی کے شوہر پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے تو ان کی بیویاں اپنے سے بعد میں آنے والیوں کا کیا حال کرتی ہیں۔ وہ ردھم کو بتا دے گی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ردھم کے شانے پر ایک بار پھر سے ہاتھ رکھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر ڈریسنگ کے سامنے لے آئی تھی۔ تم بیٹھو، میں کوئی سوٹ دیکھ کر آتی ہوں جو تمہیں فٹ ہو جائے۔ وہ کہہ کر الماری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بول بھی رہی تھی، تمہیں پتہ ہے یہ گھر راغب نے میرے اور بچوں کے لیے بنوایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم لوگ اس گھر میں اکٹھے رہیں گے کیونکہ راغب ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی جو ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ ہم نے معاشرے کے بہت سے اصول توڑے تھے، پھر جا کر ہم ایک ہوئے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر آنکھ دبا کر ردھم کی جانب دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ اس کے چہرے پر شوق پن تھا۔ وہ ردھم کو یہ بات جتانا چاہتی تھی کہ راغب اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ اس نے الماری سے ایک سوٹ نکالا اور پھر ردھم کی جانب آ کر اس کے سامنے کیا، تم یہ پہن لو، پھر باقی کی باتیں میں تمہیں تیار کرتے ہوئے بتاؤں گی۔ ردھم نے خاموشی سے اس سوٹ کو لیا اور واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے جسم پر سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں سے اونچی کافتان نما میرون ٹی شرٹ تھی۔ وہ آ کر دوبارہ سے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ زیبا اس کا میک اپ کرنے لگی تھی۔ راغب آج بھی ایسا ہی ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے راغب کو بانٹنا پڑے گا، لیکن خیر، جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ راغب کی کچھ ضروریات ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تم سے شادی کی ہے۔ ردھم نے اس کی بات پر اسے الجھ کر دیکھا۔ کیسی ضروریات؟ زیبا کا میک اپ کرتا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا۔ راغب کو اپنا وارث چاہیے، اسے بچہ چاہیے، تبھی اس نے تم سے شادی کی ہے، اور کہیں نہ کہیں اب میں اس کی نفسانی خواہشات پوری نہیں کر پاتی، اس لیے وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں سچ کہوں گی کہ میں نے منع کیا تھا اسے۔ میں نے کہا نا کہ میں راغب کو بانٹ نہیں سکتی، لیکن اس نے پھر بھی تم سے شادی کر لی۔
یہ کہنے کے بعد زیبا نے گہرا سانس بھرا، پھر وہ بولی، پر خیر جو ہوا ہو گیا، لیکن تم بس اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے اور راغب کے درمیان میں نہ آنا۔ اس نے ردھم کے چہرے پر میک اپ کا آخری ٹچ کیا اور پھر اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ راغب کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ میری جگہ پر مجھ کو ہی رکھے گا، اور تم کیونکہ دوسری بیوی ہو تو تمہاری جگہ کا ابھی اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمدردی سے کہہ کر ردھم کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ تھی۔ یقیناً اب اس لڑکی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ زیبا کا اس گھر میں کتنا ہولڈ اور راغب پر کتنا اختیار ہے، اور راغب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، تو یقیناً یہ لڑکی سنبھل کر رہے گی، ورنہ راغب کا غصہ بہت برا ہے، وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے ایک دم سے۔ میں تو خود بہت ڈر جاتی ہوں، تم بس اسے کبھی غصہ مت دلانا۔ اس نے ردھم کو اپنے سامنے کیا۔ زیبا کے دونوں ہاتھ ابھی بھی ردھم کے شانوں پر تھے۔ وہ ہمدردی بھری مسکراہٹ لے کر معصومیت سے ردھم کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس نے ردھم کو سرس بات میں ہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی مسکرانے لگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے سنبھل کر ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ میرا پالا آپ سے جو پڑ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے زیبا کے دونوں ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے اور پھر اس کے گال پر ہتھیلی رکھ کر وہ رسان سے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میرے سامنے کھڑی ہو کر کوئی بھی جھوٹی سچی کہانی مجھے سنائیں گی اور میں ڈر جاؤں گی؟ ردھم ہنسی تھی اور زیبا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ اگر میں خاموش تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں معصوم ہوں۔ ردھم نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے زیبا کا فک ہوتا چہرہ دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ آپ کو میرا خیال ہے کہ ادھوری کہانی کا پتہ ہے۔ راغب میرے پاس نہیں آئے تھے، میں راغب کے پاس گئی تھی کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے۔ انہوں نے تو مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ تک بتایا کہ ہم دونوں کے درمیان عمروں کا فرق ہے۔ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، بیٹی میرے جتنی ہے، لیکن میں نہیں مانی کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، اور جہاں تک بات ان کی نفسانی خواہشات پورا کرنے کی ہے تو وہ تو میں ضرور پوری کروں گی۔ آخر میں ان کی بیوی ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں رہی تو ہمارے بچے بھی ہوں گے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ان کو بہت خوش رکھوں گی۔ اور ایک بات میری آپ مانیں کہ آپ احتیاط رکھیے گا، کیونکہ جو لڑکی اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر نکاح کر سکتی ہے، ان سے اتنی ماریں کھا سکتی ہے، تو سوچیں وہ کیا کچھ اور کر سکتی ہوگی۔ یقین کریں میں آپ سے کسی بھی قسم کا بغض نہیں رکھتی۔ آپ یہاں رہے چاہے کہیں بھی رہیں، راغب آپ کو محبت دے، اپنا وقت دے، مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے حصے کی محبت میں ان سے خود لے لوں گی۔ لیکن اتنا کہہ کر ردھم نے اپنی بات میں توقف دیا اور ساکت کھڑی زیبا کے نرمی سے شانے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولی، میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کھیل مت شروع کیجیے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں گی تو میں اس میں برابر کی شریک ہو جاؤں گی، کیونکہ میں بدلہ لینے والوں میں سے ہوں، میں معاف نہیں کرتی لوگوں کو۔ اس نے کہہ کر زیبا کو چھوڑا تو زیبا کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ وہ کچھ کہنے لگی کہ ردھم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، کیونکہ وہ بول رہی تھی، آپ اپنی حد تک رہیے گا، میں اپنی حد تک رہوں گی، لیکن اگر آپ نے اپنی حد پار کی تو پھر میں بھی سب کچھ بھول کر میدان میں آ جاؤں گی، اور میں پھر پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جیت میری ہی ہوگی، کیونکہ اب ان تلوں میں تیل نہیں۔ اس نے زیبا کے مرجھائے وجود پر ایک جتاتی سی نگاہ ڈالی اور ہنسی کو دبا کر بولنے کے بعد وہ پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر اس نے ایک آخری نگاہ زیبا پر ڈالی، جس کے چہرے کے تمام رنگ اڑ چکے تھے، اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد
جب دروازہ بند ہوا تو زیبا ہوش میں آئی تھی۔ اس نے طیش کے عالم میں اپنی مٹھیوں کو جکڑا اور پوری قوت سے چلانے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ لڑکی اتنی معصوم ہوگی اور یہ راغب کے پاس خود گئی تھی؟ مجھے خبر کیوں نہیں ہوئی؟ ردھم کی بتائی گئی باتوں نے زیبا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ راغب نے ردھم کو اپروچ کیا ہوگا، لیکن اب یہ جاننے کے بعد کہ ردھم نے راغب کو اپروچ کیا تھا تو زیبا کی دنیا ہی ہل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی جب ایک کم عمر لڑکی کسی مرد کے سامنے کھڑی ہو کر محبت کا دعویٰ کرے، اور ایسے مرد کے سامنے جو گھر سے ناخوش ہو، تو وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ زیبا نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ میں اس لڑکی کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ یہ مجھے دھمکائے گی اور میں ڈر جاؤں گی؟ اس نے سر نہ میں ہلایا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے۔ میں اسے بتا دوں گی کہ اس کا مقام کیا ہے۔ راغب کے سامنے میں اس کی ذات کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دوں گی، اور جہاں تک بات کھیل شروع کرنے کی ہے تو میں کھیل شروع کر چکی ہوں۔ اب دیکھتی ہوں کہ اس کی ہڈیوں میں کتنا دم ہے۔ وہ کہہ کر پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر اس کی نگاہ لاؤنج میں گئی، جہاں پر ردھم راغب کے سامنے کھڑی تھی۔ راغب مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ردھم کے گال کو چھوا۔ وہ بڑبڑا کر کچھ بولا تھا۔ ردھم شرما سی گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیبا کے دل میں جلن ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نیچے جا کر ردھم کو شوٹ کر دے، لیکن وہ اس وقت بے بس تھی۔ تبھی راغب نے ردھم کو آگے بڑھ کر اپنے بازو میں بھرا اور پھر وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا لاؤنج سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور زیبا انہیں تب تک گھورتی رہی جب تک وہ دونوں اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ وہ ردھم کو کافی دیر تک شاپنگ کرواتا رہا تھا۔ اس کے لیے بہت سے کپڑے، جیولری اور دیگر سامان خریدنے کے بعد وہ اسے گاڑی میں رکھوا کر عصر ڈھلنے پر دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ ردھم اس کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر موجود تھی۔ راغب نے اس کی جانب محبت جتاتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ نرمی سے بولا، کچھ اور لینا ہے تو بتا دو۔ ردھم نے سر نفی میں ہلایا، نہیں، یہ بھی بہت زیادہ لے لیا میں نے، اور اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن وہ اتنا کہہ کر رکی۔ اس نے راغب کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیا؟ اس نے ردھم کی بات کا سیرا جوڑا تو ردھم دھیرے سے بولی، امی کے گھر میرا کچھ ضروری سامان رہ گیا ہے، وہ میں نے واپس لانا ہے۔ راغب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اب ردھم کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ کیا سامان لانا ہے؟ وہ دفتن سنجیدگی سے گویا ہوا تو ردھم نے دھیرے سے کہا، میری اسکوٹی، آپ نے جو مجھے بکے لے کر دیا تھا وہ بھی الماری میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ رنگز، میری ایئر رنگز، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ ادھر ہی ہے۔ نمل کے کچھ گفٹس بھی ہیں جو میں نے سنبھال کر رکھے تھے، مجھے وہ سب واپس لانے ہیں۔ اس کی مکمل بات سننے کے بعد راغب نے سر نہ میں ہلایا، نہیں، اب تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ میں ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بلکہ شکل کیا، میں تو ان لوگوں کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں جو کچھ لینا ہے میں تمہیں دلوا دوں گا، اور جہاں تک بات نمل کے گفٹس کی اور اسکوٹی کی ہے، وہ بھی میں تمہیں لے کر دوں گا۔ تم بتا دینا نمل نے تمہیں کیا گفٹ کیا تھا، میں وہ سامان تمہیں بازار سے لا کر دے دوں گا، اور اسکوٹی کا بھی میں آج ہی آرڈر دے دیتا ہوں، شام تک تمہاری اسکوٹی بھی آ جائے گی۔ کریڈٹ کارڈ کو میں کچھ دیر میں بلاک کروا دوں گا، نیا آ جائے گا، بس تم نے وہاں نہیں جانا۔ اس نے منٹوں میں سارے حساب کتاب کر دیے تھے۔ ردھم اس کا منہ حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن وہ بازار والی چیزیں آپ لوگوں کی تو نہیں ہوں گی، اصل چیزیں تو وہی ہیں، آپ مجھے وہ لانے دیں۔ اس نے احتجاج سا کیا تھا، اور راغب کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو ردھم، اس بات پر ضد نہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گی،
اور اس گھر سے کوئی بھی چیز نہیں لوگی۔ جو کچھ تم نے اب لینا ہے وہ میں لے کر دوں گا۔ تم اپنا یونیورسٹی کا سامان بھی بلکہ آج ہی لے لو، بکس، بیگ وغیرہ سب کچھ۔ اس گھر سے ایک دن کا بھی تم نہیں لوگی۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ کہہ کر بات ختم کی تھی، ردھم خاموش سی ہو گئی۔ اس نے چہرہ جھکا لیا اور ہاتھوں کو گود میں رکھ کر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ راغب نے اگنیشن میں چابی گھما لی تھی۔ وہ گاڑی کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ کچھ دیر گاڑی پر سڑک پر دوڑتی گاڑی میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر راغب نے کہا، اس میں منہ بنا لینے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں سب کچھ لا دوں گا تمہیں۔ اس کے دوبارہ سے بات شروع کرنے پر ردھم نے مدھم آواز میں کہا، لیکن مجھے وہی سب چاہیے۔ راغب نے اب کی بار اس کی ضد پر اسے گھورا تھا۔ ردھم جانتی تھی وہ اسے گھور رہا ہے، تبھی اس نے چہرہ جھکائے رکھا۔ وہ سب چیزیں اتنی ضروری نہیں ہیں ردھم، پر میرے لیے تو ہیں۔ میں نے سوچا تھا میں ان ساری چیزوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ منہ بنا کر بول رہی تھی، لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ میں وہاں خود نہیں جاؤں گی، آپ کسی سے بھی منگوا دیں، آپ بھی مت جائیے گا، لیکن میرا سامان منگوا دیں پلیز۔ اس نے گردن موڑ کر بے حد معصومیت سے راغب سے التجا کی تو وہ چند پل اسے ویسے ہی گھورتا رہا۔ پھر اس نے خفگی سے سر جھٹکا، مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ گھر چلتے ہیں، پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر باہر گھومیں گے، رات کا کھانا باہر ہی کھائیں گے، پھر گھر چل کر بات کریں گے۔ اس نے یہ کہہ کر بات کو ٹالا تھا۔ ردھم نے بے چینی سے کہا، لیکن وہ مزید کچھ کہتی کہ راغب نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے آنکھیں بھی دکھائیں۔ میں نے کہا نا، رات کو بات کریں گے، تو بس چپ۔ وہ اسے ہلکا سا ڈانٹتے ہوئے بولا تو ردھم نے لب بھینچ لیے۔ وہ دوبارہ سے چہرہ جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے یوں خاموشی سے ناراض ہونے پر راغب بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ردھم کا زبردستی ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے وہ بولا، میں غصہ نہیں کر رہا تھا، بس مذاق کر رہا تھا۔ ردھم اس کے یوں پگھلنے پر تیزی سے بولی، تو یعنی آپ میرا سامان مجھے لا کر دے دیں گے؟ راغب نے سر نفی میں ہلایا، نہیں جی، میں فی الحال ایسا کچھ بھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا نا، اس بارے میں ہم بات رات کو کریں گے، ابھی تو تم بس مجھے دیکھو، مجھے خود کو دیکھنے دو اور آج کے موسم کو انجوائے کرو، جو شاید تمہارے میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے اتنا خوشگوار ہو گیا ہے۔ اس نے کہہ کر ونڈو اسکرین کی جانب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ سامنے موجود نیلے آسمان پر کالے کالے سے بادل چھائے تھے۔ سورج ان میں چھپ سا گیا تھا۔ ہوا تیز تیز چل رہی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ ردھم نے بھی اس کی بات پر سامنے دیکھا تو وہ تحیر میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کی گرمی اور حبس اب باہر دیکھنے سے یوں لگتا تھا جیسے غائب ہو گیا ہو۔ وہ سامنے دیکھنے لگی تھی اور راغب کبھی سامنے دیکھتا تو کبھی اسے دیکھنے لگتا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قصہ اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔